اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں مبعوث فرمائے گئے وہ دور نہایت پرفتن دور تھا۔ انسانیت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ آقا کا غلام کے ساتھ سلوک، شوہر کا بیوی کے ساتھ سلوک، باپ کا بیٹی کے ساتھ سلوک، اور سب سے بڑھ کر شرک، حتیٰ کہ معاشرے کی ہر برائی اس دور میں موجود تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے، انسانی حقوق کی تعلیم دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی جانثار صحابہ میں ایک صحابی اہل ایمان، امام اہل تحقیق، امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و خصائل بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، عمر کی زبان میں حق بولتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی اور ہوتا تو وہ یقیناً عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے لیے اللہ عز و جل کے حضور دعا فرمائی تھی، اور ان کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ عمر بن خطاب جب فاروق بن کر آ گیا، عمر بن خطاب جب فاروق بن کر آ گیا، محفل کفر و شرک پر ایک سناٹا چھا گیا۔ آ گیا ہوں خالق اکبر سے رشتہ جوڑ کر، آ گیا ہوں خالق اکبر سے رشتہ جوڑ کر، مصطفیٰ کے حکم سے کفر و شرک چھوڑ کر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو احاطہ تحریر میں لانا ناممکن ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ اور جانشین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ہوتا ہے، جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیات میں ہی جنت الفردوس کی بشارت دی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اپنی ذاتی و خاندانی وجاہت کے اعتبار سے نہایت ممتاز اور بلند مرتبہ کا حامل ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حتمہ بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن، نوجوانی،
جوانی اور دیگر حالات و واقعات کے بارے میں کتب اور روایات یکسر خاموش ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حال کے بارے میں کچھ واقعات روایت میں موجود ہیں جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی میں توانا جسم اور اعلیٰ صلاحیتوں سے مزین تھے۔ عربوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج عام نہ تھا اور مکہ مکرمہ میں بھی چند ایک لوگ صرف پڑھے لکھے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک وادی سے گزر رہے تھے کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، کیا ہے اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، ایک وہ زمانہ تھا جب میں نمدہ کا کرتا پہنے ایک وادی میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور جب میں تھک جاتا تھا تو میرا باپ مجھے مارتا تھا، اور آج اللہ عز و جل نے مجھے دوبارہ اس وادی سے اس حالت میں گزارا کہ جب میرے اوپر سوائے اس کی ذات کے کوئی حاکم نہیں، اب راہ حق سے مجھے کوئی ہٹا سکتا نہیں، اب راہ حق سے مجھے کوئی ہٹا سکتا نہیں، اس سے بہتر راستہ کوئی دکھا سکتا نہیں، آ گیا حق اور دیکھو کفر باطل ہو گیا، مرد میدان خدا ان سب پہ غالب ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب، ان کا احترام کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے علم سے فیض یاب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔